بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے چند لمحے اپنی کلائیوں پر مالش کرنے کے بعد جانو کی طرف دیکھا۔ اس کی سانپ جیسی آنکھیں بدسور میری طرف نگراں تھیں۔ ہاتھ کھلتے ہی میں نے خود کو آزاد محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے نظر نہیں چرائی اور بدستور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے ایک گھونٹ حلق میں انڈیلا اور آنکھوں سے قالین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ۔ میں ایک طرف خالی جگہ پا کر بیٹھ گیا۔ وہ سامنے رکھی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، پیو گے؟ شکریہ، میں پیتا نہیں ہوں، میں نے مہذبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، پارسا ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا تمسخر بھی تھا اور بے یقینی بھی۔ میرے کچھ کہنے سے بیشتر وہ بولا، لیکن کچھ کھا ضرور لو۔ جانو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے ڈیرے پر آئے اور بغیر کچھ کھائے پیے چلا جائے۔ ہمیں تو دشمن کو بھی مارنا ہوتا ہے تو کھلا پلا کر مارتے ہیں۔ اس پر سب نے ہم آہنگ ہو کر کہکہا لگایا اور چوبی در و دیوار جنجنا اٹھے۔ میں کچھ کھانا بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہارے ہی اڈے پر ڈٹ کر کھانا کھا کر آیا ہوں، اور اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اس کے لیے کوئی ادائیگی بھی نہیں کرنی پڑی۔ بل ادا کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی تمہارے آدمی مجھے یہاں لے آئے، تو پھر تھوڑی سی مٹھائی ہی کھا لو، منہ میٹھا کر لو۔ تمہارے لیے بھی خوشی کا موقع ہے کہ تمہارے قدم جانو کے ڈیرے تک پہنچے ہیں۔ بہت ہی کم خوش نصیب ہیں جن کے قدم یہاں تک پہنچتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی خوشی کا موقع ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے۔ ہم بھی روہیل خان کے بارے میں بڑی الجھن میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ امید ہے تمہارے آنے سے ہماری الجھن دور ہو جائے گی۔ جانو نہایت ٹھہرے انداز میں بولا۔ کیسی الجھن؟ میں نے ذرا چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، بعد میں بات کر لیں گے، پہلے تم منہ میٹھا کرو۔ وہ بے پرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے گردن گھما کر پکارا، سونیا۔ ہال کا دوسرا دروازہ جو اندر کی طرف کھلتا تھا اس وقت بند تھا۔ ایک لمحے بعد اس کے عقب میں سینڈلوں کی کھٹ کھٹ سنائی دی۔ میرا خیال تھا کہ اس دروازے پر جو عورت نمودار ہوگی وہ انہی وحشیوں سے ملتی جلتی کوئی سار جھاڑ منہ پھاڑ قسم کی چیز ہوگی، لیکن جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو ایک ثانیے کے لیے میری آنکھوں میں برق سی لہرا گئی۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ عورت بہت حسین تھی اور اس کی آمد سے چاند زمین پر اتر آیا تھا۔ وہ سانبلی سی ایک ایسی عورت تھی جسے محض مروتاً خوش شکل کہا جا سکتا تھا، لیکن کچھ چیزوں نے اسے شعلہ جوالا بنا دیا تھا۔ اپنے انگ پر کہیں اس کا اختیار اور کہیں بے اختیاری اس کے خد و خال کا تناسب، اس کا پہناوا، یہ سب کچھ حشر خیز تھا۔ شکل و صورت کچھ ایسی قیامت نہیں تھی۔ اس چھوٹی سی دنیا میں یوں تو ہر لمحے ایسے مناظر سامنے آ رہے تھے جو بظاہر معمولی لیکن در حقیقت چونکا دینے والے تھے، مگر اس نئی حیرت نے رگوں پہ میں سنسنی بھی دوڑا دی تھی۔ میری حیرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ عورت جدید تراش خراش کا ایک سرخ بڑکیلا سکرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بال بورے تراشیدہ اور انتہائی نرم تھے۔ اس کے سر کی ہر جنبش کے ساتھ ایک ریشمی آبشار کی طرح ادھر سے ادھر لہرا رہے تھے۔ پیروں میں اونچی ایڑی کے سرخ سینڈل تھے، لیکن وہ جو اس عورت میں ہر قدم کے ساتھ دوسروں کے دلوں کو اتھل پتھل کرنے کی صلاحیت تھی، وہ ان سینڈلوں کی مرہون منت نہیں تھی۔ وہ قوت اس کے خد و خال، اس کے نشیب و فراز میں کچھ یہاں کچھ وہاں پوشیدہ تھی۔ میں یہاں اس جنگل میں اس حلیے کی عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ وہ ایک لمبے سے ہولڈر میں سگریٹ لگائے قطعی فلمی انداز میں لمبے لمبے کش لے رہی تھی۔ میں چونکہ دروازے کی سیدھ میں بیٹھا تھا، شاید اس لیے اس کی نظر سب سے پہلے مجھ پر گئی۔ اس نے گہری نظر سے میرا سرتاپا جائزہ لیا، پھر جانو کی طرف دیکھ کر قدرے نخریلے سے لہجے میں بولی، کیا بات ہے؟ مہمان آیا ہے؟ جانو نے میری طرف اشارہ کیا۔ کچھ کھانے پینے کو ہاں نہیں کرتا، کم سے کم اس کا منہ میٹھا کرانے کے لیے ہی کچھ لے آؤ۔ جانو اس عورت سے ملائمت سے بات کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ اس کی بیوی تھی یا بیوی نما۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کھٹ کھٹ کرتی واپس چلی گئی۔ دروازہ وہ ایک جھٹکے سے بند کر گئی تھی۔ جانو اور دوسرے لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن اب وہ کسی عجیب ہی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں پاکستان کی تقریباً سبھی علاقائی زبانوں سے واقف تھا اور گزارے لائق بول بھی لیتا تھا، سمجھتا تو اچھی طرح تھا، لیکن یہ زبان ان میں سے کوئی نہیں تھی۔ یہ بھی میرے لیے ایک نئی حیرت تھی۔
ان میں سے ایک دو نے کن آنکھوں سے میری طرف دیکھا، شاید باتیں میرے ہی بارے میں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران سونیا نامی وہ عورت ایک چھوٹی سی ٹرے میں مٹھائی کی پلیٹیں سجائے لے آئی۔ مٹھائی دیکھنے میں ہی عمدہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں مٹھائی کھانے کا کچھ ایسا شوقین نہیں تھا مجھ جیسے، تو کم از کم 50 افراد کے لیے وہ مٹھائی کافی تھی۔ مجھے تو یہی دیکھ دیکھ کر حیرت ہوئے جا رہی تھی کہ اس جنگل میں انسانی ضرورت اور آسائش کی ہر چیز میسر تھی، کم از کم اس ٹھکانے پر تو میسر تھی۔ سونیا میرے سامنے ٹرے قالین پر رکھنے کے لیے جھکی تو میری آنکھوں کے سامنے گویا زمین و آسمان آن ملے۔ میں تھوک نکل کر رہ گیا اور اسی دوران منظر بدل گیا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ ہولڈر بدستور دبا ہوا تھا۔ وہ سب لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ جانو کے سوا کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے لیے یقیناً وہ محترم تھی، جبکہ خود جانو کی نظروں میں اس کے لیے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، جس سے مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید وہ اس کی بیوی ہی ہو۔ داشتہ کو انسان اس سے ذرا زیادہ دلچسپی سے دیکھتا ہے۔ میں نے جانو کی خوشنودی کے لیے تھوڑی سی مٹھائی کھا لی۔ اس قسم کے لوگوں کے دماغ میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ضرور ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کس بات کا برا منا جائیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں بدمزگی شروع ہو جائے۔ اب اگر خوشگوار ماحول ہو چکا تھا تو اسے خوشگوار ہی رہنا چاہیے تھا۔ جب تک میرے بس میں تھا تب تک تو میں اسے خوشگوار رکھنے کی کوشش کر ہی سکتا تھا۔ میں نے مٹھائی سے ہاتھ کھینچ لیا تو جانو قدرے حیرت سے بولا، بس اتنے لمبے چوڑے جوان ہو، صرف اتنی سی مٹھائی کھائی ہے؟ اس وقت طبیعت سیر ہے، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ چند لمحے عجیب بوجھل سی خاموشی رہی۔ اس دوران ان لوگوں کا شغل جاری رہا۔ بالآخر جانو گہری سانس لے کر بولا، اچھا تو روحیل خان نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ گلاس اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اب وہ پی نہیں رہا تھا۔ یہ تو ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ لوگ روحیل کے دوست تھے۔ میرے خیال میں ان لوگوں کو صحیح بات بتا دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں روحیل خان کا دوست تھا۔ گزشتہ رات روحیل خان ٹانگ تڑوا کر گھر پہنچا تھا اور میں نے اس کے کام آنے کے لیے اس کا بحروب بھر کر انسپیکٹر کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ حادثاتی سے انداز میں ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ جانو نے بڑے تحمل اور توجہ سے میری باتیں سنی۔ میں خاموش ہوا تو اس کے ہونٹوں پر خفیف لیکن عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پہلو بدلتے ہوئے وہ بولا، واہ دوست ہو تو تم جیسا، بڑا کمال کیا تم نے۔ مجھے اس کا لہجہ کچھ احتجاجیہ سا محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا، کیا اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا؟ دفعتاً وہ بالکل بدلے لہجے میں سرسری سے انداز میں بولا، تمہیں روحیل خان نے ڈکیتی کی کچھ تفصیل نہیں بتائی؟ کیسی تفصیل؟ میں نے جاننا چاہا۔ یہی کہ اس میں کتنے آدمی مرے، ان میں کتنے پولیس والے تھے اور کتنے مسافر وغیرہ، کتنے کا مال لوٹا گیا، گروہ میں کون کون شامل تھا؟ نہیں، زیادہ تفصیل تو نہیں بتائی۔ اس نے تفصیل سے باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک ناکام ڈکیتی تھی۔ کھیل بگڑ گیا تھا۔ ادھورے انداز میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس نے بڑے گمبھیر سے انداز میں ہنکارا بھرا اور پرخیال سے انداز میں مونچھوں کو بل دیتے ہوئے سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ابھی تک میں نے اسے شاذ و نادر ہی پلک جھپکاتے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، میرا اندازہ غلط تھا یا روحیل خان کا بیان درست نہیں تھا؟ دونوں ہی باتیں تھیں۔ جانو کے پتلے ہونٹ صفاقانہ انداز میں کھنچ گئے۔ اس کے لہجے سے مجھے اپنے اعصاب میں خطرے کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی اور میرے ہاتھ پیروں میں مضطربانہ سا کھنچاؤ پیدا ہونے لگا۔ جانو گلاس قالین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے بولا، یہ درست ہے کہ پولیس اس ڈکیتی کے دوران اچانک ہی آ گئی تھی، لیکن ہم چاہتے تو بڑی آسانی سے انہیں گنچا دے کر نکل سکتے تھے۔ ان کا بھی مقابلے کا موڈ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ کسی اور مہم پر جا رہے تھے، مگر روحیل خان نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی، صرف اس لیے کہ ڈرائیور نے ایک فائر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے بھی گنیں سیدھی کرنی شروع کر دی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، گویا میں کچھ بولوں گا، لیکن میں خاموش رہا۔ وہ بولا، روحیل خان نے سب سے پہلے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو قتل کیا، پھر پولیس والوں پر بھی برسٹ مارا۔ معلوم نہیں کتنے مرے کتنے زخمی ہوئے۔ روحیل نے مسافروں کے سلسلے میں بھی کوئی احتیاط نہیں کی، ان پر بھی اندھا دھند فائرنگ کی۔
حالانکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد پولیس والوں کے لیے بھی اندھا دھند فائرنگ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے ڈاکہ ڈالنے والوں نے اپنے حواس بجا رکھے، ورنہ ان میں سے بھی کم از کم آدھے تو کام آ ہی گئے ہوتے اور باقی آدھے زخمی ہو کر موت کی دعائیں مانگتے۔ یہ بھی شکر کا مقام ہے کہ پولیس والے روہیل یا کسی اور کی شکل نہیں دیکھ سکے تھے، سبھی نے ڈانٹے باندھے ہوئے تھے، لیکن روہیل اس کے باوجود خاص طور پر ان کی نظر میں آ گیا تھا اور وہ اسے ہی سردار سمجھے تھے۔ انہوں نے اسے گھیر کر زندہ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اسی کوشش میں انہوں نے اپنے 2-3 آدمی اور مروا لیے۔ اس قسم کے کاموں میں یہ حساب تو نہیں رکھا جاتا کہ کس نے کتنوں کو مارا یا کس نے کیا غلطی کی یا کام در حقیقت کس کی وجہ سے بگڑا۔ جب کوئی گروہ کسی واردات پر روانہ ہوتا ہے تو یہ خطرے مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ کام تو کسی وقت بھی کسی بھی وجہ سے بگڑ سکتا ہے، لیکن روہیل خان نے تو کل رات حد ہی کر دی تھی۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا یا پھر بالکل بچہ بن گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سچ مچ کی واردات پر نہیں نکلا تھا، کسی فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا۔ مجھے شک سا ہوتا ہے کہ کہیں وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ تو نہیں تھا۔ وہ بہت تجربہ کار، بہت گاگ آدمی ہے، اس طرح بدحواس نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس نے تمہیں یہی بتایا ہے کہ وہ ٹارچ کی روشنی میں صرف ایک لمحے کے لیے انسپیکٹر کی صورت دیکھ سکا تھا اور صرف یہ ایک جھلک دیکھ کر اس نے انسپیکٹر کے بارے میں سارے اندازے لگا لیے تھے کہ وہ عزم کا بڑا پکا اور پاتال تک مجرموں کا پیچھا کرنے والا آدمی ہے، تو یہ سب باتیں بکواس ہیں۔ روہیل خان اس انسپیکٹر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ انسپیکٹر کا نام واقعی رحیم گل خان زادہ ہے اور روہیل خان کو اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ایک مثالی افیسر ہے، کبھی نہ بکنے والا، کبھی نہ جھکنے والا، بلا کا دلیر اور قبر تک مجرم کا پیچھا کرنے والا۔ یہ سب روہیل خان کے اندازے نہیں تھے۔ ایک سیکنڈ میں کوئی کسی کے بارے میں اتنے اندازے نہیں لگا سکتا۔ یہ سب باتیں روہیل خان کو اچھی طرح معلوم تھیں۔ انسپیکٹر رحیم گل کی جھلک دیکھ لینے کے بعد ہی دراصل اس کی بوکھلاہٹ میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ صورتحال کو اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے باقی لوگوں کو بھی اسی کی طرح اندھا دھند سب کچھ کرنا پڑا۔ پولیس والوں میں سے شاید انسپیکٹر رحیم گل اور اس کا ایک آدھ ساتھی ہی زندہ بچا تھا، دوسرے بھی معلوم نہیں کتنے لوگ مارے گئے۔ اخبار آئے گا تو صحیح پتہ چلے گا۔ حالانکہ اس واردات میں ایک آدمی بھی مارے بغیر گزارا ہو سکتا تھا۔ مال تو سمیٹا جا چکا تھا۔ پولیس والوں اور دوسرے لوگوں کو صرف خوفزدہ کر کے وہاں سے نکل بھاگنے کی ضرورت تھی۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں یا میرے یہ ساتھی، میرے یہ دوست جو یہاں بیٹھے ہیں بہت شریف لوگ ہیں اور ہمیں واردات میں مرنے والوں کا بہت افسوس ہے یا ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس مقام سے اب بہت آگے نکل آئے ہیں، لیکن اب بھی ہم اپنے لیے مفت کی مشکلات مول نہیں لیتے۔ جس ڈکیتی میں اتنی خونریزی ہو جائے وہ گلے پڑ جاتی ہے۔ روہیل خان اور اس کے ساتھیوں کا بھی سارا پروگرام درے کا درا رہ گیا۔ انہیں منہ اٹھا کر ادھر ادھر بھاگنا پڑا، سب بکھر گئے، لیکن انسپیکٹر نے یقیناً روہیل خان کو نظر میں رکھ لیا تھا۔ وہ اسی کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ جانو کی یہ سب باتیں سن کر میرے دل میں سناٹا سا پھیل گیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ یقین گھر کر چکا تھا کہ روہیل خان مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ گزشتہ چند دنوں کی رفاقت کے بعد ہی میں اسے اپنا دوست اور قریبی ساتھی محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے اپنے بارے میں نہ جانے کیوں کچھ ایسا گمان سا بھی تھا کہ میں انسانوں کے بارے میں اتنی آسانی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، لیکن اس مرتبہ کیا میں واقعی دھوکہ کھا گیا تھا؟ میں نے سرے دست کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے خیال میں مجھے تفصیلات کا غبار بیٹھ جانے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بظاہر بالکل پرسکون لہجے میں کہا، تم تو یہ سب کچھ اس طرح بیان کر رہے ہو جیسے یہ تمہاری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تمہیں یہ سب کس طرح معلوم ہوا؟ یہ تو یہاں سے بہت دور کا واقعہ ہے اور ابھی اخباروں میں نہیں آیا۔ ہم اگر بے خبر ہوتے تو یہاں اتنے ٹھاٹھ سے نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اتضاعیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم اپنے چاروں طرف سینکڑوں میل تک کے علاقوں کی خبر رکھتے ہیں۔ باخبر رہنا ہی ہمارے لیے زندگی ہے، بے خبری ہماری موت ہے۔ تم اس
فکر میں مت پڑو کہ ہمیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا، تم اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ کیا رحیل خان نے تمہیں صرف یہی ہدایت کی تھی کہ تم اپنے آپ کو مصیبت میں محسوس کرو تو میرے پاس چلے آنا؟ ہاں، اس نے یہی کہا تھا، میں نے جواب دیا، لیکن میرا تمہارے پاس آنے کا کوئی ایسا خاص ارادہ نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے نہ پکڑ لیتے تو شاید میری تم سے ملاقات نہ ہوتی، یہ تو بہت برا ہوتا۔ جانو میری بات کاٹتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ ہم سے تمہاری ملاقات ہونا تو بہت ضروری تھا، کیونکہ فی الحال ہم رحیل خان سے تو ملنے نہیں جا سکتے اور نہ ہی ان کی طرف اپنا کوئی آدمی بھیج سکتے ہیں۔ اس کی طرف جانے میں بڑا خطرہ ہے۔ وہ انسپکٹر رحیم گل کو تمہارے پیچھے لگا کر سمجھ رہا ہوگا کہ خطرہ اس کے سر سے ٹل گیا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، فی الحال تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اگر مجھے 2 جوڑے کپڑے اور اس کالے گھوڑے کے بجائے کسی اور رنگ کا گھوڑا مل جائے تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اگر تم اسے اپنی توہین نہ سمجھو تو میں اس کے بدلے تھوڑی بہت رقم بھی تمہاری خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ معمولی سی پونجی ہے میرے پاس۔ لباس اور گھوڑا بدلنے کا اب کیا فائدہ؟ جانو نے گویا میری کم عقلی پر ترس کھاتے ہوئے کہا، تم خود ہی بتا چکے ہو کہ انسپکٹر رحیم گل سے اچانک تمہارا سامنا ہو گیا تھا اور وہ تمہاری صورت قریب سے دیکھ چکا ہے۔ رحیم گل کی آنکھ کیمرہ اور دماغ کمپیوٹر ہے۔ وہ ایک بار جو شکل دیکھ لے وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ قاتلوں کا پاتال تک واقعی پیچھا کرتا ہے۔ علاقہ اس کی حدود میں نہیں آتا، وہاں بھی دخل اندازی کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح اس کا اختیار حاصل کر لیتا ہے۔ بس اس کے سامنے کوئی واردات ہو جائے، علاقہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ہزاروں مربع میل میں پھیلے ہوئے اس علاقے میں وہ واحد چھوٹا سا آفیسر ہے جو آج تک کسی کے قابو میں نہیں آیا، ورنہ ہر آفیسر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ پھر وہ ایک لمحے گویا کچھ سوچ کر بولا، میرا خیال ہے میں تمہیں انسپکٹر رحیم گل کے بارے میں مزید 2-4 ضروری باتیں بتا دوں تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کا تعلق ایک کھاتے پیتے اور بارسوخ ذمہ دار گھرانے سے ہے، مگر وہ صرف شوق میں یہ چھوٹی سی نوکری کر رہا ہے یا پھر شاید ایڈونچر کے لیے اس کے دماغ میں برائیوں کے خلاف جہاد وغیرہ کا بھی کچھ خناس ہے۔ اس طبقے کے لوگ اگر اس قسم کی نوکریوں میں آتے ہیں بھی تو صرف مال بنانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس بدبخت کو مال بنانے کا بھی شوق نہیں۔ اس قسم کے لوگ تو اب ہمارے ہاں ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ تم بتا رہے ہو اس سے تو وہ کسی الف لیلوی داستان کا کردار معلوم ہونے لگا ہے۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، بس آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے خدرے میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور سروائیو بھی کر جاتے ہیں۔ جانو کو گویا اس بات پر افسوس تھا۔ وہ بات چیت مقامی زبان میں کر رہا تھا لیکن بیچ میں انگریزی الفاظ بھی استعمال کرتا جا رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی کچھ شبہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ پڑھا لکھا شخص تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، رحیم گل جیسے جیسے پنگے لیتا ہے اس حساب سے اسے اب تک مر چکنا چاہیے تھا۔ بہت عرصہ پہلے اس دنیا سے اس کا بستر بوریا گول ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ زندہ ہے اور بڑی دلیری سے زندہ ہے۔ شاید قدرت اس پر مہربان ہے۔ یقیناً ہوگی، میں نے لقمہ دیا، آخر قدرت کو بھی تو اپنے نظام کی حفاظت کرنی ہے۔ جانو نے گہری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں 90% لوگ، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ زیادہ لوگ کسی نہ کسی انداز میں اپنی اپنی جگہ لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ جس کا جہاں جس حیثیت میں جس حد تک ہاتھ پڑ رہا ہے وہ لوٹ مار کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں اور موقع بھی میسر ہو وہ تو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے۔ غریب اور مڈل کلاسیا اس لیے لوٹتا ہے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے۔ اس میں کئی نسلوں سے دولت کی بھوک موجود ہوتی ہے، اور دولت مند اس لیے لوٹتا ہے کہ کئی نسلوں سے دولت کی ہوس اس کی فطرت میں شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب بیچ میں کوئی رحیم گل جیسا نمونہ نکل آتا ہے۔ دولت اور آسائش اس کے تعاقب میں ہوتی ہے مگر وہ ان سے بھاگتا ہے، اپنے لیے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور لوگوں کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے لیے انہی چیزوں میں کوئی زبردست لذت پنہاں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اپنے گلاس میں سے آخری گھونٹ بھرنے کے بعد بولا، تمہیں شاید حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں تمہیں یہ سب کچھ اتنی تفصیل سے کیوں بتا رہا ہوں۔ ہاں، تھوڑی سی حیرت تو ہے، میں نے جواب دیا۔
اس لیے کہ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے اب تمہارا واسطہ کس قسم کے آدمی سے ہے۔ جانو سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اس کے قریب بیٹھا ہوا ایک کرخت صورت سا شخص اس کے لیے دوسری ڈرنک تیار کر رہا تھا۔ اب تم رحیم گل کی نظر میں نہ صرف کئی پولیس والوں بلکہ دوسرے بھی کئی بے گناہ اور نہتے لوگوں کے قاتل ہو، ڈاکو ہو۔ اب تم اس کے لیے ایک چیلنج ہو اور چیلنج قبول کرنے میں رحیم گل کا جواب نہیں